بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکروں کی اجنادین کی طرف روانگی۔ فقدر ملا کہتے ہیں کہ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو خطوط امراء اسلام یعنی حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کے نام ارسال فرمائے تھے، جس وقت ان حضرات کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے بھائی مسلمانوں کی اعانت اور مدد کے لیے اپنی فوجوں اور جمعیت کو اجنادین کی طرف کوچ کا حکم دے دیا، اور ہر سردار اپنے ماتحت لشکر کے ہمراہ اجنادین پہنچ گیا۔ حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں میں تھا۔ ہم اجنادین میں کچھ ایسے وقت اور اس طریقے سے پہنچے کہ تمام جمعیتوں اور فوجوں کی آمد ایک ہی وقت یعنی جمادی الاول 13 ہجری کی کسی شروع ماہ کی ایک ہی تاریخ میں ہو گئی۔ مسلمانوں نے مل کر آپس میں السلام علیکم کی۔ میں نے رومیوں کا بے شمار لشکر پڑا دیکھا۔ اس وقت ہم ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ہمیں دیکھ سکے، تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپنا ساز و سامان اور لشکر کا شمار کرنا شروع کیا۔ سوار اور پیادوں کی سب بندی کی اور ہمارے دکھلانے کے واسطے اجنادین کے میدان میں اپنی صفوں کو دور تک پھیلا دیا۔ حریب کی اس وقت یہاں 90 صفے تھے اور ہر صف میں 1000 جوان موجود تھے۔ حضرت ضحاک بن عروہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں عراق بھی گیا، وہاں کسریٰ کا لشکر اور جرامقہ کی فوجیں بھی دیکھے، مگر واللہ میں نے رومیوں کا لشکر عظیم، اس کی تعداد اور اس قدر اسلحہ نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے ان کے مقابلے کے لیے یہی ڈیرے ڈال دیے۔ اگلے روز ابھی پوری طرح دن بھی نہیں نکلا تھا کہ رومیوں نے ہماری طرف بڑھنا شروع کیا۔ جس وقت ہم نے انہیں سوار ہوتے دیکھا تو ہم بھی ہوشیار ہو گئے اور تیاری شروع کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری صفوں میں تشریف لائے اور فرمائے، مسلمانوں یاد رکھو، جس قدر فوج تمہارے مقابلے کے لیے آج موجود ہے تم اس کے بعد کبھی نہیں دیکھنے کے۔ اگر باری تعالیٰ جل مجدہ نے اسے تمہارے ہاتھ سے شکست دے دی تو پھر کبھی بھی کوئی قیامت تک ان کے عوض تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تمہیں چاہیے کہ جہاد میں جان توڑے کے کوشش کرو، خدا کے دین کی آبرو رکھو اور اس کی مدد کرو۔ جنگ سے کچھ دے کر بھاگنا دوزخ میں گرنا ہے، اس لیے اس سے احتیاط رکھو۔ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تیغوں کو حرکت دیتے رہو اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ مت کرو۔ ہمتوں کو قوی اور ارادوں کو مضبوط رکھو۔ فقید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جنرل دروان نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے مجتمع اور حملہ کے واسطے آمادہ اور تیار دیکھا تو اپنے ماتحت کرنل اور سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، ابن عصفور یاد رکھو، بادشاہ ہرقل کو تم پر بہت ناز اور بھروسہ ہے۔ اگر تم ہضمیت کھا گئے تو پھر کوئی شخص تمہاری جگہ عربوں کے مقابلے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ عرب تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو قید کر دیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ پامردی کے ساتھ لڑو اور ایک متفقہ حملہ کر دو۔ یاد رکھو تم ان سے 3 گنے ہو، تمہارے ہر 3 شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدمی ہے۔ صلیب سے مدد چاہ ہوں، تمہیں ضرور مدد دے گی۔ کہتے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بہادران اسلام، تمہیں وہ کون شخص ہے جو رومیوں کے پاس جا کر معلوم کر کے ان کی تعداد، چال ڈال اور ساز و سامان کی ہمیں اطلاع دے؟ حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کام کے لیے اے امیر میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، واللہ اس کام کے لیے تم ہی موضوع ہوں، مگر زرار جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھنا اور نفس پر مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ مخواہ درغم نہ پھنسانا، کیونکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دانستہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی باغ پھیری اور آپ نے وہاں پہنچ کر نہایت طمطراق ساز و سامان، خیمے، عہدوں اور نیزوں کی چمک ملاحظہ فرمائی اور فرندوں کے فرو کی طرح ان کے نشانوں کو حریرے اڑتے دیکھا۔ دروان جو مسلمانوں کی فوج اور ان کے طور طریق کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا،
اس کی نظر اچانک حضرت ذرار رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ اپنے چند سرداروں سے کہا کہ میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے غالب یقین ہے کہ وہ اپنے قوم میں کوئی معزز سردار ہے، بس تم میں کوئی ہے جو اسے گرفتار کر لائے۔ یہ سن کر فوج میں سے 30 جوان نکلے اور حضرت ذرار رضی اللہ عنہ کی طرف چلے۔ اس وقت آپ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے پھش دے کر چلنا شروع کیا۔ یہ آپ کے پیچھے بطور تعاقب کے چلے اور یہ سمجھے کہ مقابلے سے بھاگ نکلا، اگر آپ کا یہ ارادہ تھا کہ انہیں ان کی جمعیت سے دور کر کے پھر مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ اپنی فوج سے دور چلے آئے تو آپ نے گھوڑے کی راس ان کی طرف پھیری، پرچہ سنبھالا اور اس زور سے ایک سوار پر گرے کہ وہ پرچہ کھاتے ہی جان توڑتا نظر آیا۔ فوراً ہی دوسرے پر پلٹے اور شیر ببر کی طرح حملہ آور ہو کر بیچ میں گھسے چلے گئے اور ان کے اندر پہنچ کر اس زور سے ایک ڈانٹ پلائی کی دلوں میں روب ڈالتی چلی گئی۔ رومی بھاگے اور آپ کے بعد دیگری ایک ایک کو گراتے ان کے پیچھے بھاگے حتیٰ کہ آپ نے 19 شخصوں کو گرا لیا۔ جس وقت تعاقب کرتے کرتے رومیوں کے لشکر قریب پہنچے تو آپ لوٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں اس سب واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا اور نہ ان پر کوئی حملہ کرنا۔ حضرت ذرار رضی اللہ عنہ نے کہا رومی مجھے پکڑنا چاہتے تھے، مجھے اپنے خدا سے خوف معلوم ہوا کہ وہ مجھے بھاگتا ہوا دیکھے، لہٰذا میں نے خالصتاً للہ پورے اخلاص کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے یقینی میری مدد فرمائی، واللہ اگر مجھے آپ کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں جب تک رومیوں کے تمام لشکر پر حملہ نہ کر لیتا کہ بھی واپس نہ آتا۔ ایھا الامیر آپ یقین جانے کہ یہ تمام لشکر ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے، میمنہ، میسرہ، قلب اور ہر اول۔ ہر اول کے پھر 2 حصے فرمائے، ہر اول ایمن، ہر اول ایسر۔ میمنہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، میسرہ پر سعید بن عامر کو مقرر کیا، ہر اول ایمن پر نعمان بن مقرن اور ہر اول ایسر پر شرحبیل بن حسنہ کو سردار بنائے۔ 4000 سوار حضرت یزید بن سفیان کے ماتحت دے کر ان کو ساق لشکر پر معمور کیا تھا کہ وہ اس لشکر سے حرم اور بال بچوں کی نگہداشت کرے۔ اس کے بعد آپ خواتین اسلام کی طرف، جن میں حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ، ام عبان بنت عتبہ بن ربیعہ جن کے ابھی شادی ہوئی تھی اور اب تک ان کے ہاتھوں میں مہندی کی سرخی اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، خولہ بنت عزور حضرت ذرار کی بہن، مزروعہ بنت عملوق، سلمہ بنت زاریہ بنت عروہ، لینا بنت سوار، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں جن کی شجاعت اور مردانگی زبان زدہ عوام تھی شامل تھے۔ مخاطب ہوئے اور فرمایا قبیلہ طبائیہ اور بقیہ عمالقہ سرداران اور ان کا سرا کی بیٹیوں، تم نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ ان کی بدولت اللہ جل جلالہ تمام مسلمانوں کو راضی کر لیا، اور ان کا ذکر جمیل ہمیشہ تمہاری یاد تازہ رکھا کرے گا۔ انہوں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تمہارے دشمنوں کے واسطے آگ سلگا دی۔ یاد رکھو مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اگر رومیوں کا کوئی طائفہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور اگر کسی مسلمان کو لڑائی سے بھاگتا ہوا دیکھو تو خیمہ کی چوب اس کے واسطے تیار رکھنا اور اس کے بال بچوں کو اسے دکھا کر پوچھنا تم نے کہا چھوڑے جاتے ہو۔ ان باتوں سے گویا تم مسلمانوں کو ترغیب دے کر اور زیادہ برانگیختہ اور مستعد کرو گی۔ حضرت عفیرہ بنت عفار نے جواب دیا کہ ایھا الامیر، قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی، ہمیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جبکہ آپ ہمیں لشکر کے آگے رکھے تاکہ ہم رومیوں کے منہ چھپا دیں اور ایسا گمسان کارن کرے کہ رومیوں کو قتل کرتے کرتے خود فنا ہو جائے اور ہم میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا امیر، ہمیں کسی کے حملہ اور سختی کی کچھ پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں خداوند تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ مسلمانوں کی صفوں میں چلے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا، صفوں میں
چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور بلند آواز سے فرمایا، یا معاشر المسلمین، خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جنگ میں ثابت قدم رہو، حرم، اولاد اور اپنے دین کی حفاظت صیانت کے لیے جانے دے، اور دل کھول کر لڑو۔ یاد رکھو، یہاں نہ تمہارے لیے کوئی ملجایا قلعہ ہے، اس کی طرف بھاگ پڑو، نہ کوئی کمین گاہ اور خندقیں ہے، تو ان میں چپ رہو گے تم شانے سے شانے ملا لو، شمشیروں کو میعاد سے کھینچ لو، اور جب تک میں حکم نہ دو حملہ نہ کرو۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلے تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہو۔ اگر اس طرح اکٹھے اور ایک ساتھ ٹڈی تل کی طرح تیر چلائے جائے گی تو ممکن ہے کہ کوئی تیر نشان پر بیٹھ جائے۔ قرآن شریف میں ہے، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ثابت قدم رہو، مقابلے میں مضبوطی دکھلاؤ اور ٹہرے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ نیز یاد رکھو کہ تمہارا مقابلہ اس جیسی جماعت کی حمایت ہو اور دلاوروں اور مراز سے پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کہتے کہ مسلمان آپ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوئے، تلواریں ننگی کر لے، کمانوں کا چھلا چڑھایا، تیروں کو سیدھا کیا اور حرب ضرب کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ قلب لشکر میں پہنچے اور وہاں حضرت عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قیس بن حبیرہ، رافع بن عمیرۃ الطوائی، سعید بن نقبۃ ذوالکلاہ، ربیعہ بن عامر اور چند ایسے ہی حضرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ نے یہاں توقف فرمایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج کو لے کر دشمن کے طرف بڑھے۔ اس وقت دروان نے مسلمانوں کا لشکر اور ان کی آمد دیکھی تو خود بھی اپنے فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ اس کے سپاہیوں سے تمام طول و عرض میں زمین پھٹی پڑی تھی، سب طرف سے آ کر جمع ہوئے اور صلیبوں، جھنڈوں اور کفر کی آوازوں سے اپنے لشکر کا اظہار کیا۔ جس وقت دونوں لشکر میدانی جنگ میں پہنچ گئے تو رومیوں کی صفوں سے ایک بوڑھا سیاہ زرافے نے، جس کے آگے چند ولیدی تھے، نکلا اور مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر عربی زبان میں کہنے لگا، تمہیں سردار کون سا ہے جو میرے پاس آ کر مجھ سے چند باتیں کر لے؟ خالد رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ پادری نے دریافت کیا امیر القوم آپ ہی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس وقت تک میں اطاعت خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوں، اس وقت تک یہ لوگ مجھے ہی اپنا امیر سمجھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں ایک گھڑی کے لیے بھی ان باتوں سے منحرف ہو جاؤ تو پھر نہ میری ان پر اطاعت ہے، نہ حکومت اور نہ امارت ہے۔ پادری نے کہا، اس وجہ سے تم ہم پر فاتح اور غالب ہو، اگر تم اس طریقے سے ذرا بھی ہٹ جاؤ، اس راستہ سے سر تجاوز کر لو تو پھر فتح کبھی نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد کہنے لگا، تم نے ایسے ممالک کی طرف رخ کیا ہے جن کی طرف کبھی کسی بادشاہ کو آنے تک کی بھی جرات نہیں ہوئی تھی، بجائے کہ کوئی انہیں فتح کرتا۔ اہل فارس آئے اور منہ کی کاکر لوٹے۔ جرامقہ نے لشکر کشی کی اور فتح پانے کے لیے ہزارہا قربانیاں کی مگر ناکام ہوئی۔ اب تم آئے، فتوحات بھی تم نے ضرور کی مگر ہمیشہ فتح نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے سردار دروان نے مجھے ازراہ شفقت ہمدردی تمہارے پاس روانہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ میں تمہارے ہر عسکری کو ایک ایک کپڑا، ایک ایک امامہ اور ایک ایک دینار، اور آپ کو 100 دینار 10 کپڑے، اور آپ کے خلیفہ ابوبکر صدیق کو 1000 دینار اور 100 کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، ہمارے لشکر کی تعداد چیونٹیوں کے دل سے کچھ کم نہیں ہے، اور نہ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ فوج بھی اسی فوج کے مانند ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہو چکا ہے، بلکہ بادشاہ ہرقل نے اس میں بڑے بڑے بہادر جنرل اور تجربہ کار پادری روانہ کیے۔ آپ نے فرمایا، قسم خدا کی، جب تک ہماری 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہ کر لو گے، ہم کبھی نہیں لوٹ سکتے، اور یہ کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اور جو ہم اعتقاد رکھتے اور کہتے تم بھی وہی اعتقاد رکھنے اور کہنے لگو، اگر یہ نہیں تو جزیہ دو ورنہ لڑو، باقی تمہارا لشکر چیونٹیوں کے دل کی تعداد میں ہونا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے نصرت و اعانت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کے مضمون کو اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ تمہارے کپڑے، امامے اور دینار دینا تو تم
تم بہت جلدی دیکھ لو گے کہ تمہارے کفڑے عمامے ہمارے پاس اور تمہارا ملک ہمارے قبضہ میں ہوگا۔ یہ سن کر وہ راہب کہنے لگا کہ اچھا، میں تمہاری ان باتوں کی دروان کو اطلاع دوں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، اور جو کچھ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا دروان سے جا کر کہہ دیا۔ وہ سن کر کہنے لگا جیسے لوگوں سے ان کا اب تک مقابلہ ہوا ہے، ہمیں بھی ویسا ہی تصور کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ جنگ میں جتنی کوتاہی برتی، اسی قدر ملک کی ہوش گیری میں ان کا حوصلہ ترقی کرتا گیا۔ بادشاہ نے اب ان کے مقابلے کے لیے قبیلہ اراحیہ، روحانیہ، خلیہ اور بطارقہ کے بہادر اور جان بازو روانہ کیے۔ اب محض جنگ کی دیر ہے، جنگ شروع ہوئی اور ہم نے انہیں خاک خون میں تڑپتے ہوئے چھوڑا نہ کہنے کے بعد اس نے لشکر کو حرکت دی۔ پیدل فوج جس کے ہاتھ میں کمانیں اور بچے تھے سوار فوج سے آگے رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فوج کی حرکت اور پیش قدمی دیکھ کر بلند آواز سے فرمایا، مسلمانوں، جنت تیار ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، رحمت کے فرشتے بالکل قریب ہیں، پورے بناؤ سنگار کیے تمہارے انتظار میں ہیں، تمہیں دائمی زندگی مبارک ہو۔ اس کے بعد اپنی تلاوت فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیا، اس کی عوض بھر کے ان کے واسطے بے شک ہے، لڑتے ہیں اللہ کے راستے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تمہارے حملہ میں برکت عنایت فرمائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاذ ذرا صبر کرو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیتیں کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے صف مرتب کی اور فرمایا، شانوں سے اشارے ملا لو اور یاد رکھو کہ یہ لشکر تم سے دشمن ہے۔ عصر کے وقت تک لڑائی کو طول دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہے۔ لڑائی میں کچھ دے کر بھاگنے سے بہت زیادہ احتیاط رکھو، کیونکہ بار تعالیٰ جل مجدود تمہیں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا ان تعالیٰ کی برکت اور اعانت پر حملہ کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔